آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے دعوے بی جے پی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلم مذہبی جماعتوں کی مشترکہ پریس کانفرنس میں اس بات کا انکشاف کیا کہ ہم نے ٹی ڈی پی کے چندرا بابو نائیڈو اور جے ڈی یو کے نتیش کمار سے ملاقات کی اور دعویٰ کیا کہ دونوں لیڈروں نے بورڈ کو یقین دلایا ہے کہ ان کی جماعتیں وقف ترمیمی بل کی مخالفت کریں گے۔ پریس کانفرنس میں ان کے علاوہ جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم تنظیموں کے عہدیدار موجود تھے۔ اس دوران مسلم تنظیموں نے متفقہ طور پر کہا کہ اگر یہ بل واپس نہیں لیا گیا تو ملک گیر تحریک چلائی جائے گی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چندرا بابو نائیڈو سے بھی ملاقات کی جنہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ اس بل کی مخالفت کریں گے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بتایا کہ انہوں نے نتیش کمار سے ملاقات کی اور آر جے ڈی کے تیجسوی یادو نے بھی یقین دلایا کہ ان کی پارٹی اس بل کی مخالفت کرے گی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تفصیل نہیں بتا سکتے۔ یہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے، یہ انصاف اور نا انصافی کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیکولر پارٹیاں بشمول بی جے پی کی حلیف جماعتیں انصاف اور سیکولرزم کے خیال میں ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں ابھی تک جے پی سی سے کوئی بلاوا نہیں آیا، اگر ایسا ہوا تو مسلم تنظیمیں جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند اور جمعیت اہل حدیث وغیرہ اپنا موقف رکھیں گے۔ بہرحال وقف ترمیمی بل 2024 کو غیر دستوری، غیر جمہوری، غیر منصفانہ اور شریعت مخالف قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں نے مشترکہ طور پر کہا کہ یہ بل اوقاف کے مفاد کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ اس پورے بل کو واپس لیا جائے، بصورت دیگر ملک گیر سطح پر اس کے خلاف مہم چلائی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، جمعیت اہل حدیث کے لیڈروں نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ وقف ایکٹ 1995 میں تبدیلیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے وقف کو نقصان پہنچے گا اور وقف جس کمیٹی کی املاک ہے اس سے یہ جائیداد چھین لی جائے گی۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ وقف بورڈ کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ اس کو استعمال کی بنا پر وقف ہائی یوزر مانا جائے گا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو مذہبی مقامات بھی شامل ہیں، لیکن نئے بل میں وقف بئی یوزر کے حوالے سے بھی دستاویزات مانگے گئے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ ایسی صورت میں انہوں نے سوال کیا کہ آج اگر کوئی دہلی کی شاہی جامع مسجد کے دستاویزات مانگے تو کیا یہ درست ہوگا؟ پریس کانفرنس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان قاسم رسول الیاس، بورڈ کی جنرل سیکرٹری فضل الرحیم مجددی، جمعیت اہل حدیث کے صدر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا سعادت اللہ حسینی، جمعیت علماء ہند کے پریس سیکرٹری مولانا فضل الرحمان قاسمی بھی موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔ کہ یہ وقف بل مکمل طور پر وقف کے مفاد کے خلاف ہے اور یہ اس ملک میں جو سیکولرزم کی بنیاد ملک کے معماروں نے اور اس ملک کی آزادی میں حصہ لینے والے بزرگوں نے رکھی ہے، یہ چیز پوری طرح ان کے منشے اور مقصد کے خلاف ہے۔ چند باتیں جو بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وقف کے سلسلے میں ایک اصول یہ مانا جاتا رہا ہے کہ اس کو استعمال کی بنیاد پر بھی مانا جائے گا، وقف بائی یوزر بھی تسلیم کیا جائے گا۔ یہ صرف مسلم اوقاف کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو مذہبی املاک ہیں ان میں بھی یہ بات مانی گئی ہے کہ جو چیز مدتوں سے ایک مذہبی پرپس کے لیے تسلیم کی جاتی رہی ہیں ان کو اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کی ملکیت مانا جائے گا۔ اب آج آپ سوچئے کہ کوئی آدمی اگر جامع مسجد کے لیے دہلی کے لیے ڈاکومنٹ مانگے کہ آپ بتائیے کیا دلیل ہے کہ یہ وقف ہے، تو جو جگہ 400 سال 500 سال پہلے بنی ہو کیا آج اس کے ڈاکومنٹ پیش کیے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی تروپتی کے مندر کے لیے ڈاکومنٹ مانگے کہ کیوں ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ مندر ہے،
تو کیا یہ مطالبہ صحیح ہوگا؟ تو ملک بھر میں ہزاروں اوقاف ایسے ہیں جو صدیوں سے اور 50 سال سے وقف کے پرپس کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، مسجد کے طور پر، مدرسے کے طور پر، قبرستان کے طور پر، تعلیمی اداروں کے طور پر۔ اگر وقف بائی یوزر کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہ تمام چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی